أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 80، 81 اور 82۔ اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے پچھلی آیت کے اندر کہ جھوٹی آرزویں بنا چکے تھے، اب کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آگ کو نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن کی گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار۔ آگے اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ ان لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر کچھ دن جائیں گے۔ آگے اللہ نے اصول بیان فرما دیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ بلا من کسب سیئہ، ہاں جس نے گناہ کیا اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 80 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کے اندر یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے اور اس کی تردید مذکور ہے۔ یہودیوں کا جھوٹا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی، اور اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم اسی شریعت پر قائم رہیں گے، لہٰذا ہمیں عذاب کیوں ہونے لگے گا، اور عذاب ہوگا تو صرف 40 دن تک عذاب ہوگا، یعنی جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے ہی دن عذاب میں گرفتار ہوں گے، اس کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یوں منقول ہے، یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہزار سال کے بدلے ہم کو ایک دن دوزخ میں عذاب بھگتنا ہوگا، اور گنے چنے 7 دن ہوں گے جو زیادہ نہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہیں گے، پھر ہم دوزخ سے نکال دیے جائیں گے اور ہماری جگہ مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی عورت نے زہر ملا بکری کا گوشت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، تو اس وقت آپ نے ان سے جو سوال و جواب کیے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ دوزخی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوزخی میں دوزخ میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے، پھر آپ لوگ اس میں ہمارے بعد داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم اس میں سے نکل جاؤ اور تمہارے بعد ہم اس میں چلے جائیں۔ مفسرین ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے، اور آخری بات جس میں خیبر کی گفتگو مذکور ہے اس کا بحوالہ مسند احمد صحیح بخاری نقل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری یہ حدیث صفحہ نمبر 860 کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر مذکور ہے۔ پہلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور آخر کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان دونوں آیتوں کے اندر آیت نمبر 81 اور 82 ان دونوں آیت میں جنتی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے، اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقے سے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی فرمائی جو اوپر کی آیت کے اندر مذکور تھا۔ پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر جو ضابطہ جنت اور دوزخ کا داخلے کا فرمایا، اس میں یہ بتا دیا کہ تم لوگ ضابطہ کے مطابق ان لوگوں کے زمرہ میں آتے ہو جن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیں گے، صرف چند دن عذاب ہوگا، تمہاری بات بالکل غلط ہے، تم ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کرے اور اس کی برائی کی ہر طرف سے اس کو گھیر لے، وہ کفر اختیار کر لے، جو سب سے بڑی برائی ہے، تو وہ دوزخ
والا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ تم لوگ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو، لہذا ضابطے کے مطابق ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کے سب نبیوں کو مانا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے آخری کتاب قرآن کریم کو مانا اور اعمال صالحہ انجام دیے، یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا ہمیشہ بھی ان لوگوں کے ساتھ فرمائے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔